السلام علیکم دوستو، وائس ہب چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری سیریز یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیپٹر نمبر 1 ہوتی ہے سحر پیدا کا ایپیسوڈ 2 ہے۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مکہ میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئی اور مٹ گئی، اور نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئی اور بے دخل ہو گئی، یہاں تک کہ باغ دوڑ قصائی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح سے ان سے تعاون کیا۔ مکہ میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصائی پہلے شخص ہے جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی اور اس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشرف مکہ کو جمع کر کے شہری مسائل پر غور کرتے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے۔ وہیں پر مقدمات کے فیصلے بھی ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل بھی طے ہوتے۔ پھر قصائی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبہ کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئے تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصائی نے اپنے دور میں بہت بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانہ تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے آتے ہیں۔ بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ سقایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئے تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کرے، چاہے زمزم پٹ چکا تھا اس لیے پانی کمیاب بھی تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا بھی انتظام اس کے سپرد تھا جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ رفادہ، قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی جس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی، اس کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبہ کا کلید بردار ہوتا۔ کعبہ سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبہ کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں ایک دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے وہ پھولا نہ سمجھتا کہ گویا اسے کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قصائی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصائی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو انہوں نے یہ تینوں عہدے عبد الدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصائی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبد الدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصائی کے ایک اور بیٹے عبد مناف تھے، چونکہ ان کی اولاد تاثر و رسوخ میں عبد الدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کے چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبد الدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائے۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ دوستو، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد کے ایپیسوڈ میں ہم عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے ہاشم کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ شکریہ۔